بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت آپ کے جذبے کو مبارک رکھے اور آپ کے ایمان کی سطح کو ایسے ہی اعلیٰ رکھے۔ بیرون ممالک میں جہاں اس طرح کے حالات ہیں تو وہاں ایمان والوں پر ایسے امتحانات آتے رہتے ہیں، اور پھر اندر کی کیفیت یا تو آنسوؤں میں بہتی ہے یا رب کے سامنے گڑ گڑا کر بندہ ہی کچھ عرض کر سکتا ہے، ورنہ تو کسی کو سمجھنے جاتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی۔ آپ کی جو نوعیت ہے اور جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10 عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له۔ بظاہر تو اس میں آپ کہیں بھی شامل نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ نہ آپ خرید رہے ہیں نہ آپ کے لیے خریدی جا رہی ہے، لیکن ایک مڈل مین ہونے کی حیثیت سے کہیں نہ کہیں وہ ایک خرابی آ ہی رہی ہے، تو اس کے لیے یہی توبہ استغفار اور دل کی ندامت انشاءاللہ کافی ہوگی۔ اور اس کا بہتر سلوشن یہی ہے کہ ای میل جو آپ کے پاس کمپنی کی طرف سے آئے وہ میل آپ آگے فارورڈ کریں، اور وہاں سے جو امپلائی ہے ان کی طرف سے جو میل آئے وہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ آگے فارورڈ کریں، تو بظاہر اس میں انشاءاللہ قباحت کم سے کم ہوگی۔ البتہ ایسے کسی محفل میں بیٹھنا جہاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس سے اجتناب کریں۔ کوئی ترغیبی بات کرنے کی کوئی شکل ہو تو اس سے اجتناب آپ کر ہی رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے، تو ایسے محفلوں میں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ کمپنی کی کوئی ایسی محفل ہے جس میں شراب دی جا رہی ہوگی، پی جا رہی ہوگی، تو اس سے اجتناب کرے، کیونکہ واضح حدیث ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہا الخمر۔ تو ایسی محفلوں میں نہ بیٹھیں۔ باقی بظاہر ان معاملات میں جو آپ نے سوال کیا ہے انشاءاللہ اس قدر قباحت نہیں ہے جو ان 10 لوگوں کی ہے، پھر بھی اگر اس سے کسی طرح سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے تو آپ اپنی جان چھڑائیں۔ اللہ ہم سب کے لیے عافیت اور حلال روزی کے راستوں کو مزید آسان فرمائے۔